اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اس مالک کی بارگاہ میں ذکر کے لیے، نماز جمعہ کے لیے دوڑ پڑو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کاروبار کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، اس سب سے بڑھ کر جو ہے ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے سب سے بہتر جو خیر ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنے مالک کی طرف دوڑ پڑو اور نماز جمعہ کی طرف جو ہے تمہاری توجہ ہو جائے، سارے کاموں کو چھوڑ کر۔ جمعۃ المبارک جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سید الایام ہے، تو یہ الحمدللہ یہ حقیقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جو پیدا فرمایا ہے اس کو خاص جو ہے دن عطا فرمائے ہیں۔ اور جمعۃ المبارک وہ دن ہے کہ جس دن جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، جیسا کہ علم کے حوالے سے ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدھ والے دن کو پیدا فرمایا۔ جمعۃ المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانیت کا آغاز فرمایا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی یہ فضیلت، مقام اور مرتبہ اس کا بہت بلند ہے، کیونکہ انسانیت کا جب رب نے آغاز کرنا چاہا اور اپنا خلیفہ کائنات میں بھیجنا چاہا تو اس خلیفہ کو بھی جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ تو لہٰذا یہ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے، بالخصوص انسان کے لیے جو ہے یہ باعث برکت رکھا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمعہ کا آغاز فرمایا۔ مکہ کی زندگی میں جمعہ نہیں پڑھا جاتا تھا۔ مدینہ پاک جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد نبوی کے قریب ہی مسجد جمعہ ہے قبلہ شاہ صاحب، اور یہ وہ مقام ہے مسجد جمعہ کو اس لیے ہی جمعہ کہتے ہیں کہ وہاں پر سب سے پہلے جو ہے نماز جمعہ کا آغاز ہوا تھا۔ یہ میں سوال میرا یہ ہے کہ جمعہ سٹارٹ مدینہ میں ہی ہوا تھا؟ جمعہ سے میں وہی عرض کر رہا ہوں، مکہ پاک سے سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو جب بھی حاجی جو ہے جب مدینہ شریف میں ہوتے ہیں تو زیارات کے لیے جب جاتے ہیں تو اکثر ان کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور جو ہے آغاز میں ہی جو ہے وہ مقام جمعہ، وہ مسجد جمعہ لے جایا جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ میں نے ذرا آسانی کے لیے اشارہ دے دیا کہ وہی جگہ، وہ جو مسجد جو ہے جمعہ ہے، سب سے پہلے یہیں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز جو ہے ادا فرمائی، پھر یہاں سے کل کائنات میں جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ تو جس طرح سے رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو بدرجہ اولیٰ اسی طرح سے جمعۃ المبارک کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ، جیسے ایک نماز کا 70 نمازوں کا ثواب ہے، اسی طرح ایک جمعے کا 70 جمعوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن جس کا وصال ہو جائے، جس کا وصال جمعے کا دن ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اگر جمعہ رمضان المبارک میں اللہ عطا فرما دے تو اس جیسی کوئی نعمت نہیں ہے، اس جیسی بڑی بات نہیں ہے۔ تو جمعے کے دن کا وصال بھی جو ہے شہادت ہے، اور جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لیتا۔ عام جمعے کا تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا جمعہ عطا فرما دے، تو جسے رمضان کا جمعہ نصیب ہو جائے، رمضان کا ہر دن جو ہے، اس ہر دن میں دنیا سے جانے والے سے حساب نہیں ہوگا، تو جسے جو ہے جمعے کا دن اللہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، میں ایک بات یہاں پہ علامہ صاحب آپ سے ذرا خاص توجہ، یہ تنقید بھی بن جاتی ہے لیکن تنقید نہیں ہے، اصلاح کے لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ خطبہ سننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آخری اذان ہوتی ہے جمعے کی تو لوگ بھاگ پڑتے ہیں مسجد کی طرف کہ جی اب یہ جمعہ پڑھ لیں، جمعہ نکل نہ جائے۔ تو آدھے جو ہوتے ہیں وہ وضو خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آدھے جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذرا بتائیے گا کہ بغیر خطبے کے کیا اس طرح جمعے کی ادائیگی ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ بغیر خطبے کے جمعہ تو آپ کا ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ جو اس کی اپنی پوری روحانیت ہے، پوری اس کی کیفیت ہے، وہ انسان نہیں پا پاتا۔ کوشش کرنی یہ جو جمعہ کی 2 دفعہ امام ایک دفعہ بیٹھتا ہے، کچھ خطبہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی حقیقت میں جو ہے یہ 2 رکعت ہیں، یہ بھی
2 رکعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اتنا اجر دیتا ہے، اس کا ثواب اتنا عطا فرماتا ہے، لیکن اس کو فرائض کا حصہ نہیں بنایا، لیکن بتا دیا کہ اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے۔ اور جو لوگ، ہم ظاہر ہے میں بھی مولوی ہوں، ہم جمعہ پڑھاتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں چونکہ ہر خطیب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو مسجد کی جو ہے گیٹ کی طرف نظر ہوتی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کھڑکیوں سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، سامنے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو بھاگے آ رہے ہوتے ہیں، بازو کو اوپر کر رہے ہیں، وضو کرنا ہے، دوڑے آ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ جو ہے پوری جمعے کی فضیلت اور کیفیت کو نہیں پا پاتے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے لیے جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جیسے ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے۔ اچھا، جو پہلے آتا ہے اور جو آخری آتا ہے ان کی فضیلت ایک جتنی ہے؟ نہیں، میں وہی عرض کرنے لگا تھا نا، جو اس کا پہلا حصہ میں نے عرض کر دیا کہ جو جمعے کے لیے سب سے پہلے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب ایک اونٹ ذبح کرنے کا دیتا ہے، لیکن جو بالکل آخر میں آتے ہیں تو اسے ایک انڈا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا۔ وہ کہتے بھی ہیں نا جو پہلے آتا ہے تو فرشتے اس کے لکھ رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت خطبہ شروع ہوتا ہے وہ بند کر دیتے ہیں، تو وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ خطبہ شروع جب ہوتا ہے تو اس رجسٹر کو، آج کل جو حالات اگر میں سمجھتی ہوں ہو گئے ہیں، جس طرح کے لوگوں کے پاس وقت کی قلت، اب وہ اس طرح سے نہیں لوگ اس چیز کو سمجھتے کہ جمعہ ہے، یا اس طرح سے امپورٹنس نہیں دیتے ہیں۔ کئی ایسی دنیا میں ایسا تو نہیں کہ اگر 100% لوگ ہیں تو 100 کو 100 نہیں پڑھیں گے، بڑی مشکل سے میرا خیال ہے 70% تو لوگ پڑھنے جاتے ہیں، باقی کے نہیں جاتے، لیکن جو اپنے کاموں سے نکل کر بھاگم بھاگ میں، اب یہ نہ کوئی سننے والا سمجھے لو ہم تو کام سے نکل کے لاسٹ پہ پہنچتے ہیں، اس کا مطلب ہمارے لیے وہ نہیں ہے۔ جو جان بوجھ کے آ رہا ہے یہ چیز اس کے لیے، یا جو اپنا بیچارہ کوئی مصروفیت چھوڑ کے بھاگم بھاگ میں آ رہا ہے لیکن جمعے کے لیے وہ پہنچ رہا ہے، اس کے لیے بھی یہی بات ہوتی ہے؟ جی اسی طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں یہ ایک دن ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص اس کا حکم بھی عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، رب کائنات نے فرمایا اپنے سارے کاموں کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اور چھوڑ کر جو ہے فَاسْعُوا، دوڑو اپنے مالک کی بارگاہ کی طرف، اس مالک کی بارگاہ میں آنا ہے۔ تو جس کاروبار سے قبلہ ڈاکٹر صاحب، جس کاروبار سے ہمیں چند ٹکے ملنے ہیں، چند پیسے ملنے ہیں، ہم اس کی طرف اتنی ہماری توجہ ہے، تو جس مالک کی طرف آئیں گے دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، رب کی رضا بھی ملے گی، اس کے لیے ہم بڑی کمزور ہیں۔ میں چاہوں گا علامہ صاحب کی گفتگو ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر آپ جمعے کا ٹائم دیکھا جائے تو جمعہ تقریباً 1:30 بجے، کیونکہ لاہور میں